بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغرب کے نام نہاد مفکرین نے مقدونیہ کے الیگزینڈر کو سکندر اعظم کا لقب دیا، جو تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اگر تعصب کی اینک ہٹا کر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ہم یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے کہ دنیا کا سکندر اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ الیگزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا۔ دنیا کے بہترین لوگوں نے اس کو گھڑ سواری سکھائی۔ جب وہ 20 سال کا ہوا تو اس کو تخت و تاج پیش کیا گیا۔ 23 سال کی عمر میں مقدونیہ سے نکلا، ایران، شام، یونان، ترکی اور مصر کو فتح کرتے ہوئے ہندوستان پہنچا۔ 332 قبل مسیح 33 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ اس کی فتوحات کا عرصہ 10 سال پر محیط ہے۔ ان 10 سالوں میں اس نے 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا۔ ان فتوحات میں اس کو آرگنائزڈ آرمی کی خدمات میسر تھیں، جبکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سالوں میں 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ بغیر آرگنائزڈ آرمی کے فتح کیا۔ آپ نے کسی تیر انداز سے تیر اندازی نہیں سیکھی۔ آپ کی ان فتوحات میں اس وقت کی 2 سپر پاورز طاقتیں روم اور ایران بھی ہیں۔ آج سیٹلائٹ، میزائل اور آبدوزوں کے دور میں دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں ہے۔ اس نے صرف فتوحات کی اور مفتوح علاقوں کو کوئی نظام نہیں دیا، بلکہ فتوحات کے دوران بے شمار جرنیل قتل کروائے۔ بے شمار جرنیلوں اور نوجوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی ساتھی نے ان کی حکم عدولی نہیں کی۔ وہ ایسے عظیم، مدبر اور منتظم تھے کہ عین میدان جنگ میں اسلام کے مایہ ناز کمانڈر سیدنا خالد بن ولید کو معزول کر دیا، اور کسی کو یہ حکم ٹالنے اور بغاوت کرنے کی جرأت تک نہ ہوئی۔ الیگزینڈر نے جو سلطنت بنائی وہ اس کے مرنے کے 5 سال بعد اس کے نظریے سے نکل گئی، اور آج اس کا تاریخ کی کتابوں میں صرف نام ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جن علاقوں کو فتح کیا وہاں آج بھی سیدنا عمر فاروق کا نظریہ موجود ہے۔ دن رات کے 5 اوقات میں مسجد کے میناروں سے اس نظریے کا اعلان ہوتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک دنیا میں موجود ہیں۔ آپ کے عہد میں باجماعت نماز تراویح کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا۔ آپ کے دور میں شراب نوشی کی سزا 80 کوڑے مقرر ہوئی۔ سن ہجری کا اجرا کیا، جیل کا تصور دیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کروایا، باوردی پولیس، فوج اور چھاؤنیوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسرا لوگوں کے وظائف مقرر کیے۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، گورنروں، سرکاری عہدیداروں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا۔ آپ جب کسی کو سرکاری عہدے پر فائز کرتے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے، اور اگر عرصہ امارات کے دوران عہدیدار کے اثاثوں میں اضافہ ہوتا تو اس کی تحقیق کرتے۔ جب آپ کسی کو گورنر بناتے تو اس کو نصیحت کرتے کہ ترکی گھوڑے پر مت بیٹھنا، باریک کپڑا مت پہننا، چھنا ہوا آٹا مت کھانا، دروازے پر دربان مت رکھنا۔ آپ کی مہر پر لکھا ہوا تھا، عمر، نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ یہ وہ سسٹم ہے جس کو دنیا میں کوئی دوسرا شخص متعارف نہ کروا سکا۔ دنیا کے 245 ممالک میں یہ نظام کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں زبان و قلم بے اختیار گواہی دیتا ہے کہ دنیا کا سکندر اعظم عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ تاریخ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سب سے بڑا سکندر مانتی ہے، ماں سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کے شدید احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی، اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا، افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے ہیں ان کی تاریخ میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھا۔ ہم آج بھی یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم میں ایک حضرت عمر فاروق بھی تھے۔